الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جهد به وكفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا كتاب بعد كتابه، ولا شريعة بعد شريعته، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أمواتا فتؤذوا أحيانا. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفزوا إلى ما قدموا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگ اور دوستو، گزشتہ میں یہ بات چل رہی تھی اور وقت ہو گیا کہ میت کے ساتھ یعنی جنازے کے ساتھ قبرستان جانا 4 وجہوں سے ضروری قرار دیا گیا. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس میں میت کی تکریم ہے، میت کی تعظیم ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں میت کے گھر والوں کے لیے دھارس بٹھانا ہے، ان کو دھارس دینا ہے، گویا اپنے عمل سے یہ کہنا ہے کہ اس غم میں ہم بھی تمہارے ساتھ شریک ہیں. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جب سب مل کر میت کے لیے دعا کریں گے تو اجتماعی دعا ایک خاص اثر رکھتی ہے میت کی بخشش کے لیے اور میت کی مغفرت کے لیے. اور گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ ہم نماز جنازہ کہتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ میت کے لیے دعا ہے. روایت میں آتا ہے کہ 40 ایسے آدمی جنہوں نے زندگی میں کبھی شرک نہ کیا ہو، وہ میت پر نماز پڑھے یعنی نماز جنازہ پڑھے تو اس میت کی مغفرت ہو جاتی ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 آدمی اگر میت پر نماز پڑھے تو میت کی مغفرت ہو جاتی ہے. ایک روایت میں 3 صفوں کا تذکر آتا ہے اور ان 3 صفوں میں 100 آدمی آ سکتے ہیں. آج بھی مسجد نبوی میں جو قبلے والی دیوار ہے اس سے آگے 3 صفیں ہیں نماز جنازہ کے لیے.
اور مالک بن حبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کم لوگ ہوتے تھے تب بھی 3 صفیں بناتے تھے. مالک بن حبیرہ رضی اللہ عنہ کم لوگ ہوتے تھے پھر بھی 3 صفیں بناتے تھے، جو صحابی رسول کی تعویل بعید ہے، لیکن چونکہ وہ صحابی رسول ہے، حضور کی صحبت انہیں حاصل ہے، اس لیے صحابی کی تعویل مقبول ہے، قابل قبول ہے. علماء نے لکھا ہے کہ نماز جنازہ کے لیے اگر کوئی بزرگ شخص ہو، ظاہری طور پر کوئی بزرگ شخص ہو، ہم لوگوں کے باطن کو نہیں جانتے. ایک آدمی ظاہر میں متقی معلوم نہیں ہوتا، پرہیزگار معلوم نہیں ہوتا، لیکن پتہ نہیں اللہ کے یہاں اس کا مقام کتنے پرہیزگاروں سے بڑا ہوا ہو. اور ایک آدمی بظاہر پرہیزگار اور متقی معلوم ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں اللہ کے یہاں اس کی حیثیت کچھ بھی نہ ہو. ہم ظاہر کے مکلف ہے، تو ظاہر میں جو شخص متقی اور پرہیزگار ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، اگر ایسا شخص موجود ہے تو نماز جنازہ ان سے پڑھائی جائے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے تھے کہ اللہ کے نبی دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے. حالانکہ صحابہ خود بھی اللہ سے دعا کر سکتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ نبی کی دعا کی تاثیر ہی کچھ اور ہے. اس لیے اگر بزرگ شخص ہو، متقی اور پرہیزگار شخص ہو، تو اس سے نماز جنازہ پڑھائی جائے. یا پھر لوگ زیادہ ہو جائیں اس کا اہتمام کیا جائے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا مقام خود میں وفات پا گیا، تو آپ نے اپنے غلام یا خادم سے کہا کہ کتنے لوگ باہر جمع ہو گئے ہیں؟ تو خادم نے کہا کہ زیادہ لوگ ہیں. تو کہا 40 ہوں گے؟ کہا ہاں 40 ہوں گے. تو کہا جنازہ باہر نکالو، نماز پڑھی جائے گی. تو اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ زیادہ لوگ جمع ہو جائے. اور یہ اس وجہ سے کہ جب زیادہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اجتماعی دعا، بہت سے لوگوں کی مل کر دعا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچے گی اور میت کے مغفرت کا سبب اور ذریعہ بنے گی. اس سے 2 چیزیں ہوئی. پرہیزگار متقی کوئی شخص ہے تو اس سے نماز پڑھائی جائے، یا پھر لوگ زیادہ ہو جائیں اس کا اہتمام کیا جائے. تو 3 چیزیں ہوئی. جنازے کے ساتھ اس لیے جانا ہے کہ اس میں میت کی تکریم ہے، میت کا اعزاز ہے. دوسرا اس لیے کہ پسماندگان کو یہ معلوم ہو کہ ان کے اس غم میں ہم ان کے شریک ہیں. تیسرا اس وجہ سے کہ جب سب مل کر دعا کریں گے تو اجتماعی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک خاص اثر رکھتی ہے، جو اللہ تک پہنچتی ہے اور میت کے مغفرت کا سبب بنتی ہے. صلاۃ الاستسقاء اسی لیے مسنون ہوئی. ہر آدمی بارش کی خود دعا کر سکتا ہے، لیکن سب جمع ہوتے ہیں اور جمع ہونے کے بعد اجتماعی دعا کی جاتی. اجتماعی دعا کی ایک خاص شان ہوتی ہے. جب وبا بہت زیادہ پھیلی تھی اس وقت یہاں عصر کے بعد یاسین شریف پڑھی جاتی تھی. ہماری نادانی یہ ہے کہ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ پڑھنا اصل ہے. پڑھنا اصل نہیں ہے. کوئی میت نہیں ہے کہ اس کو ثواب پہنچانا ہے، دعا اصل تھی.
پوری صف ہوتی تھی اور سب پر کے چلے جاتے تھے، اور دعا کے وقت 5-7 آدمی ہوتے تھے۔ یہ ہماری نادانی ہے۔ اجتماعی دعا کی ایک شان ہوتی ہے۔ اور چوتھی چیز، جب میت کو قبر میں دفن کیا جائے گا تو اس کے گھر والوں کا مٹی دینے میں ساتھ دینا ہے، قبر بننے تک وہاں پر ان کا ساتھ دینا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جنازے کے ساتھ جانا مسنون کیا گیا۔ ضروری ہے کا مطلب یہ ہے کہ مسنون کیا گیا، ترغیب دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا، ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ جو جنازے کی نماز پڑھتا ہے اس کو 1 قرات ثواب کا ملتا ہے، اور جو دفن تک شریک رہتا ہے اس کو 2 قرات ثواب ملتا ہے۔ 1 قرات درہم کا 12واں حصہ ہوتا ہے، یعنی 1 درہم کے 12 حصے کیے جائیں تو 12واں حصہ 1 قرات ہوتا ہے۔ پھر حضور نے اسی حدیث میں تشریح فرمائی کہ آخرت کا 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ تو جو اللہ کے راستے میں 1 درہم خرچ کرے گا اس کو تو احد پہاڑ کے 12 احد پہاڑ ملے، اتنا ثواب ملے گا۔ دوسرا مسئلہ، میت کے دفن ہونے کے بعد یا اس کے مر جانے کے بعد اس کی برائی نہ کرو۔ حدیث میں اس سے منع فرمایا، لا تسبوا امواتا فتؤذوا احیانا، ہمارے مردوں کو تم برا نہ کہو، اس لیے کہ ہمارے مردوں کو برا کہنے کی وجہ سے ہمارے زندوں کو تکلیف ہوتی۔ یہ حدیث حضور نے اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب کسی نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کسی جاہلی بات کی شان میں گستاخی کی تھی، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ غصے ہو گئے تھے، جس پر حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اگر تم میت کی اچھائی بیان نہیں کر سکتے تو کم سے کم خاموش رہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ میت جب دفن کر دیا جاتا ہے یا مر جاتا ہے، اس کے بعد لوگ اگر اس کی اچھائی بیان کرتے ہیں تو لوگوں کا میت کی اچھائی بیان کرنا یہ رسمن نہ ہو، رسمی طور پر نہ ہو، ریا کی وجہ سے نہ ہو، دکھاوے کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ دل کی گہرائی سے ہو۔ تو اگر دل کی گہرائی سے لوگ میت کی اچھائی بیان کرے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ میت کی مغفرت ہو جائے گی، اس لیے کہ لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند کرتے ہیں یا کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کی محبت سب سے پہلے ملائے اعلیٰ میں ڈالی جاتی، پھر یہ محبوبیت ملائے اعلیٰ سے ملائے سافل میں آتی ہے، پھر ملائے سافل سے نیک لوگوں کے دلوں میں آتی ہے۔ تو نیک لوگوں کا میت کی اچھائی بیان کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ میت کی مغفرت ہو گئی۔ حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن علامت کے طور پر بتایا کہ لوگوں کا کسی مرنے والے کی اچھائی بیان کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی مغفرت ہوگی۔ اور اگر لوگ مرنے والے کی برائی کرتے ہیں تو یوں سمجھا جائے گا کہ مرنے والا ہلاک ہو گیا، وہ اچھی حالت میں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک جنازہ گیا، لوگوں نے اس مرنے والے کی اچھائی بیان فرمائی تو حضور نے ارشاد فرمایا وجبت، واجب ہو گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ایک اور جنازہ گیا تو لوگوں نے اس کی برائی بیان فرمائی تو حضور نے ارشاد فرمایا وجبت، واجب ہو گیا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم نے جس جنازے والے کی اچھائی بیان فرمائی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور تم نے جس جنازے والے کی برائی بیان فرمائی اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔
گویا زمین پر اللہ کے نیک بندے، یہ اللہ کے گواہ ہیں، ان کی گواہی پر فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا لا تسبوا امواتا فتوزوا احیانا، تم مرنے والوں کی برائی بیان نہ کرو، اس کی وجہ سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث یہ بیان فرمائی کہ تم مردوں کو برا مت کہو، اس لیے کہ وہ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اپنا معاملہ کر لے گا، جو اس نے کیا ہے اس کا بدلہ یا اس کی سزا اس کو دے دے گا۔ خواہ مخواہ تمہیں اس کی برائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اپنے مردوں کو یا مسلمان بھائیوں کو جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کو اچھائی سے یاد کیا جائے، اور اگر اچھائی سے یاد نہیں کر سکتے تو کم سے کم خاموش رہے۔ تیسرا مسئلہ، میت کو قبر میں کس طرف سے لیا جائے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میت کو قبر میں لیا جاتا ہے تو جنازہ قبلے کی طرف ہوتا ہے اور قبلے کی طرف سے قبر میں لیا جاتا ہے۔ حنفیہ کے یہاں یہی مسنون ہے کہ جنازے کو قبلے کی طرف رکھا جائے اور قبلے کی طرف سے میت کو قبر میں رکھا جائے۔ شافعیہ فرماتے ہیں کہ پائنتی کی طرف سے میت کو قبلے میں رکھا جائے گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پائنتی کی طرف سے یعنی سرہانے سے لیا جائے گا اور پاؤں پہلے رکھے جائیں گے، تو پائنتی کی طرف سے قبر میں رکھا جائے۔ حنفیہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر بنی ہے وہ دیوار سے قریب تھی، جنازہ رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اس لیے پائنتی کی طرف سے حضور کے جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں لیا گیا۔ چوتھا مسئلہ، قبر کیسی ہونی چاہیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لحدی قبر ہمارے لیے ہے اور شیخ کی قبر ہمارے علاوہ کے لیے۔ اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ لحدی قبر بنانا افضل ہے شکی کے مقابلے میں۔ لحدی قبر کس کو کہتے ہیں؟ سیدھا نیچے تک کھودا جاتا ہے اور پھر جو ہے اندر کی طرف کھودا جاتا ہے قبلے کی طرف سے، پھر میت کو اس میں رکھا جاتا ہے، پھر بند کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ قبر افضل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی قبر بنی ہے اور عرب میں یہی قبریں بنتی ہے۔ اس لیے اس قبر کے افضل ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں، لیکن زمین جہاں خصخصی ہو تو وہاں پر لحدی قبر نہیں بنائی جائے گی، شق کی قبر بنائی جائے گی، بیچ سے اس کو پھاڑا جائے گا اور اسی میں جو ہے میت رکھی جائے گی، اوپر سے بند کر دی جائے گی۔ لحدی قبر کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میت کی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے چہرے پر مٹی نہ ڈالی جائے، اور شکی قبر میں چہرے پر مٹی پڑتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب کوئی جانور آئے گا تو جو مٹی ہے اس کو نرم سمجھ کر کھودتا رہے گا اور میت ایک کنارے پر رہے گی، وہ میت تک نہیں پہنچے گا۔ پانچواں مسئلہ، قبروں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ اہم مسئلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں مختلف حدیثوں میں تعلیم دی ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور جہاں جہاں تمثال یعنی تصویریں بنی ہوئی ہو اس کو توڑ دو۔ پہلے تصویریں ہاتھ سے بنائی جاتی تھی پتھروں پر، تو جو تصویریں بنی ہوئی ہیں اس کو توڑ دو، اور جتنی بھی قبریں پختہ ہیں ان کو زمین سے برابر کر دو۔ اور پھر اسی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم امت کو دی کہ قبر کو روندا نہ جائے،
ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کو پختہ نہ بناؤ اور قبر پر نہ بیٹھو۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر پر مجاور بن کر نہ بیٹھو اور قبر پر کتبے نہ لگاؤ۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں جنازے کے ساتھ نہ جائیں۔ یہ مختلف حدیثیں ہیں جس کا مفہوم میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا۔ ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے معاملے میں افراط اور تفریط سے منع فرمایا ہے۔ حد سے زیادہ قبر کی تعظیم نہ کی جائے، یعنی افراط نہ کیا جائے، اور قبروں پر نہ بیٹھا جائے، قبروں کو نہ روندا جائے، قبروں پر نہ چلا جائے، تو یہ تفریط کی تعلیم ہے۔ یعنی ایک میانہ روی قبروں کے معاملے میں اس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی فٹکار ہو، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ تو قبروں کی حد سے زیادہ تعظیم میں یہ اندیشہ تھا کہ لوگ شرک میں مبتلا ہو جائیں اور کہیں صاحب قبر کی پرستش شروع نہ کر دے، اس لیے حد سے زیادہ تعظیم سے منع فرمایا کہ قبریں پختہ نہ بنائی جائے، پکی نہ بنائی جائے۔ اور اگر شرک تک پہنچنے کا اندیشہ ہو تو ان پر چادریں نہ چڑھائی جائے، ان پر پھول نہ چڑھائے جائے، حتیٰ کہ کتبے لگانے سے منع فرمایا۔ رک کر ایک بات اور بتاتا ہوں، دیوبند میں مزار قاسمی ہیں جہاں ہمارے اکابر کی قبریں ہیں، ان تمام قبروں پر کتبے لگے ہوئے ہیں۔ یہ کتبے لگانا بالکل مناسب نہیں ہے۔ آج وہاں کوئی صاحب قبر کی پرستش نہیں کرتا، کوئی عبادت نہیں کرتا، لیکن خدا نہ خواستہ ایک دو نسل کے بعد اس کی کیا گارنٹی ہے کہ ان قبروں کی پوجا نہیں کی جائے۔ اکابر علماء دیوبند کی قبروں پر کتبے لگے ہوئے ہیں، کتبے جانتے ہیں، ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ قبر کے سرہانے ایک پتھر رکھا جاتا ہے جن پر ان کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ کتبے لگانا بھی درست نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آگے چل کر کوئی ان قبروں کی پوجا کرنے لگ جائے، کوئی ان کی پرستش کرنے لگ جائے۔ ایک اور بات، نظام الدین مرکز پر 3 قبریں مسجد میں ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ مسجد میں قبر ہونی ہی نہیں چاہیے، فقہا نے یہ بات لکھی ہے۔ 3 قبریں ہیں، ابھی تو کوئی ان قبروں کی عبادت نہیں کرتا، پرستش نہیں کرتا، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آگے چل کر ان قبروں کی پوجا نہیں کی جائے گی؟ یہ وہ غلطیاں ہیں ہماری کہ جس کی وجہ سے آگے چل کر دین میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، آگے چل کر ہماری نسلیں قبر پرستی میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ ابھی ہماری دیوبندیت نام کی باقی رہ گئی ہے، ابھی ہم ان شرک و بدعات سے نہیں نکلے۔ خیر، چھٹا مسئلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زیارت کی ترغیب کیوں دی؟ پہلے آپ نے منع فرمایا، حدیثوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ پہلے آپ نے قبروں کی زیارت سے منع فرمایا، قبرستان جانے سے منع فرمایا، اس لیے کہ صحابہ نئے نئے ایمان میں داخل ہو رہے تھے، ایمان کے بیج ابھی مضبوط نہیں ہوئے تھے، ایمان پختہ نہیں ہوا تھا، تو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں یہ قبروں کی عبادت میں نہ لگ جائے، اس لیے آپ نے پہلے منع فرمایا۔ جب ایمان مضبوط ہو گیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو، اس لیے کہ وہ آخرت کی یاد دلاتے ہیں، موت کے بعد کی زندگی کی یاد دلاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی کتنی فکر تھی کہ جب تک صحابہ کا ایمان مضبوط نہیں ہوا آپ نے قبرستان جانے سے منع فرمایا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
ترغیب دی امت کو کہ جو ہے قبرستان جایا کرو تاکہ تمہاری آخرت یاد آئے، موت کے بعد کی زندگی یاد آئے، سرگد جانا ہے یہ یاد آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ قبرستان جائے تو قبرستان والوں کے لیے دعا کرے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفونا ونحن بالاثر وانا انشاء اللہ بکم للاحقون۔ قبر والوں تم پر اللہ کی سلامتی ہو، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالی ہماری مغفرت کرے اور تمہاری مغفرت کرے۔ سوچنے کی چیز ہے کہ مغفرت کی ہر شخص کو ضرورت ہے، پہلی مغفرت اپنے لیے پھر قبر والوں کے لیے۔ ہم جو دعا پڑھتے ہیں اس دعا میں بھی کہ اللہم اغفر لی حینا، پہلے زندہ، ومیتنا، پھر مرنے والے۔ تو مغفرت کی ہمیں ضرورت ہے، سب سے پہلے ہر آدمی کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ میری مغفرت ہو جائے، اس لیے فرمایا اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدینا وغائبینا وصغیرنا وکبیرنا، پہلے مردہ، پہلے زندوں کا تذکرہ ہے پھر مرنے والوں کا تذکرہ ہے۔ ایسے یہاں پر بھی السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفونا ونحن بالاثر، تو تم ہم سے پہلے پہنچ گئے، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، انشاءاللہ ہم بھی تم تک پہنچنے والے ہیں۔ تو یہ دعا پڑھ کے جانا چاہیے اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر جو کچھ پڑھنا ہے وہ پڑھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ بیٹھنے سے منع فرمایا، بیٹھنے سے جن حدیثوں میں منع فرمایا اس کی دو وجہ لکھی ہے، ایک تو یہ کہ قبر پر بیٹھنے سے منع فرمایا کہ یہ قبر کے ادب کے خلاف ہے، دوسرا یہ کہ مجاور بن کر بیٹھنے سے منع فرمایا کہ قبر سے چمٹے نہ رہو۔ یہ وہ باتیں تھی جو چند ہفتوں سے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جو ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ خرافات ہمارے درمیان میں ہیں ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔